نظم کے لیے حکم ہے تعمیلاً میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی، کہ مجھ سے نعت پاک کا بھی حق ادا نہیں ہو رہا پڑھنے کا اصل میں. تو دن بھر طبیعت خراب رہی، لیٹا ہی رہا. بس آپ کی دعا اور توجہ اور کچھ ساتھیوں کے کچھ بزرگوں کے دعاؤں کے طفیل میں نے کچھ نہ کچھ پڑھ دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، ورنہ مجھے فکر لاحق تھی. بہرحال خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. کیا بات ہے واہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اور نوجوان ساتھیوں کی نظر میں یہ بند کر رہا ہوں، خاص طور سے متوجہ ہوں آپ حضرات. جوانی باری تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے. جہاں جوانی لگتی ہے وہیں چار چاند لگ جاتے ہیں. دنیا پر جوانی لگتی ہے تو دنیا سور جاتی ہے، اور آخرت پر جوانی لگے تو کیا ہی بات ہے، انسان ولی کامل بن جاتا ہے. ملاحظہ فرمائیں، آج ہمارے جوان حضرات، ہمارے ساتھی غفلت کا پردہ اپنی آنکھوں پر ڈالے ہوئے ہیں اور جوانی کو برباد کر رہے ہیں. اپنی ملاحظہ کریں خاص طور سے کہ عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو. جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا. ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. اور حضرات کبھی کبھی ہم کو بڑی بہت احساس ہوتا ہے اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حکومتوں کی ہمارے ساتھ کیا رویے ہے. لیکن میرا یہ تجزیہ سماعت فرمائے آپ کہ فرعون سے بڑی طاقت تو شاید کوئی طاقت ہو سکتی ہے، لیکن انجام اس کا دیکھیے کہ سمندر میں ڈوبتا ہے تو پھر حسرت اور ندامت کے ساتھ کیا کہتا ہے. ملاحظہ کریں آپ کہ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ. ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا. جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، بطور خاص سنے یہ بھی میں پیش خدمت کر رہا ہوں. جی ارشاد حضرت عنایت. شداد کے بارے میں بھی یقیناً آپ نے سنا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے. جی جی. اور میں اپنی اس نظم کو نہایت سیدھے سادے لوگوں کے لیے عام فہم مثالوں کے ذریعے بنایا ہے تاکہ ہم سب کی خوب سمجھ میں آئے. یقیناً آپ سمجھ رہے ہوں گے اور میرا ساتھ دیں گے ضرور کہ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا. روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، روح جب اس کے تن
عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ. قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا. ان سب تاریخ سے آپ حضرات یقیناً واقف ہوں گے، اس لیے تمہید کی ضرورت نہیں ہے. قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا. وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا. اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو، مطلب مقطع ضرور سن لیجیے آپ. میرا یہ اب بزرگوں کی دعا سے اصل میں مقطع ہے، اس لیے میں اس کو ہر جگہ سناتا ہوں، کچھ بیچ میں سے حذف کرتا ہوں. کہ اپنی شہرت تھوڑی سی میں نے تبدیلی کی ہے. اپنی شہرت پہ مسلط یوں مچل، ایک دن آگ پہنچے گی تجھ کو اجل. ایک دن آگ پہنچے گی تجھ کو اجل. روح کو صاف کر نیک اعمال کر، نیک اعمال کر. روح کو صاف کر صرف ظاہر، روح کو صاف